ایسا تجربہ مت کریں۔ چارلز بوکووسکی شراب، عورت اور جوئے کا رسیا، غیر مہذب، اذیت پسند، آوارہ انسان تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ ایک شاعر بھی تھا۔ زندگی میں کسی مسئلے پر مشاورت کے لیے وہ دنیا کا آخری شخص ہوگا۔ لہٰذا اس کتاب کا بوکووسکی کی شخصیت سے آغاز نہایت موزوں ہوگا۔ بوکووسکی چاہتا تھا کہ وہ ایک کامیاب مصنف بن جائے، لیکن کئی اشروں تک تقریباً ہر رسالے، جریدے اور اخبار نے اس کی تحریروں کو مسترد کر دیا۔ پبلشروں کا موقف تھا کہ چارلز بوکووسکی کی تحریریں خوفناک، ناقص، کراہت آمیز اور شیطانی تھیں۔ جیسے جیسے بوکووسکی کی ناکامیوں کی فہرست میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے وہ ڈپریشن کے باعث شراب میں ڈوبتا گیا، اور یہ کیفیت اس کی بیشتر زندگی میں طاری رہی۔ بوکووسکی ایک ڈاک خانے میں کلرک کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس معمولی نوکری سے اسے بہت کم معاوضہ ملتا، وہ بھی عللوں تللوں پر خرچ کر ڈالتا۔ جو بچتا وہ جوئے کی نظر کر دیتا۔ رات کے وقت وہ تنہا بیٹھ کر مے نوشی کرتا اور کبھی کبھی اپنے پرانے ٹائپ رائٹر پر اپنی شاعری کا شوق پورا کرتا۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اکثر صبح کے وقت اس کی آنکھ بستر سے نیچے گرے ہوئے کھلتی، بالکل اسی طرح جس طرح گزشتہ رات اس کی یہی حالت تھی۔ اسی ڈگر پر چلتے اسے 30 سال گزر گئے۔ وہی شراب کے جرعے، منشیات کا استعمال، جوا اور بازاری عورتوں کی صحبت۔ پھر جس وقت چارلز بوکووسکی 50 سال کا تھا تو عمر بھر کی ناکامیوں اور نامرادیوں کے بعد ایک مدیر نے اچانک اس کی ذات میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اس ایڈیٹر نے بوکووسکی کو بہت زیادہ معاوضے کی پیشکش کی، نہ ہی کتابوں کی زبردست فروخت کا سبز باغ دکھایا، لیکن اس کو شراب کے ہاتھوں ناکام زندگی گزارنے والے شخص سے انسیت ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے بوکووسکی پر ایک بازی لگانے کا فیصلہ کیا۔ بوکووسکی کو اپنی زندگی میں ملنے والا یہ پہلا حقیقی شارٹ کٹ تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ یہ آخری موقع بھی ہے۔ ایڈیٹر کی پیشکش کے جواب میں اس نے خط میں لکھا کہ میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو میں ڈاک خانے میں ہی رہوں اور پاگل ہو جاؤں، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ باہر نکلوں اور لکھوں اور بھوک برداشت کروں۔ میں نے افلاس برداشت کرنے کا راستہ چننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایڈیٹر سے کانٹریکٹ ہونے کے 3 ہفتے کے اندر چارلز بوکووسکی نے اپنا پہلا ناول مکمل کر لیا۔ اس ناول کا نام پوسٹ آفس تھا۔ اس نے انتصاب میں کمال کا لکھا، کسی کے نام نہیں۔ بالآخر بوکووسکی بطور ناول نگار اور شاعر اپنا نام منوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 6 ناول تحریر کیے، سینکڑوں نظمیں لکھیں اور اس کی کتابوں کی 20 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کی کامیابی دیگر لوگوں کی نسبت اس کی اپنی توقع کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ چارلز بوکووسکی جیسی کہانیاں ہمارے ثقافتی بیانیہ کا نچوڑ ہیں۔ بوکووسکی کی زندگی خواب سے حقیقت تک کا سفر ہے۔ ایک آدمی اپنے مقصد کے حصول کے لیے لڑتا ہے، کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا، اور پھر آخر کار اپنے خواب کی تعبیر پا لیتا ہے۔ یہ عملاً ایک فلم ہے جو وقوع پذیر ہونا باقی ہے۔ ہم سب بوکووسکی جیسی داستانوں کو دیکھتے اور کہتے ہیں، دیکھا، اس نے کبھی ہار نہیں مانی، اس نے کبھی لڑنا ترک نہیں کیا، اس نے ہمیشہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا، اس نے تمام تر رکاوٹوں کا مقابلہ کیا اور اپنا مقام حاصل کر لیا۔ یہ بات حیران کن ہے کہ بوکووسکی کی قبر کے کتبے پر لکھا ہے، ایسا تجربہ مت کریں۔ کتابوں کی دھڑا دھڑ فروخت اور مقبولیت کے باوجود بوکووسکی ایک شکست خوردہ انسان تھا۔ وہ اس حقیقت سے باخبر تھا کہ اس کی کامیابی کی کونپل جیت کے عزم سے نہیں پھوٹی، بلکہ اس بات سے پھوٹی کہ وہ ایک ناکام انسان تھا۔ اس نے یہ حقیقت تسلیم کی اور پھر پوری دیانتداری کے ساتھ اس بارے میں لکھا۔ بوکووسکی کی تحریروں کی انفرادیت یہ نہیں تھی کہ رکاوٹوں پر قابو پایا جائے یا خود کو مینارہ نور کے طور پر پیش کیا جائے۔
معاملہ اس کے برعکس تھا۔ یہ اس کی سادہ سی اہلیت تھی کہ وہ اپنی ذات میں مکمل اور غیر متزلزل طور پر مخلص اور دیانتدار رہا، بالخصوص اپنی شخصیت کے بدترین پہلوؤں کے بارے میں، اور اپنی ناکامیوں کو اظہار کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ کا شکار نہ رہا۔ یہ بوکوسکی کی کامیابی کی حقیقی داستان ہے۔ ایک ناکام انسان کی حیثیت سے وہ اپنی ذات میں مطمئن تھا۔ اس نے اپنی کامیابی کو چندہ اہمیت نہ دی۔ مقبولیت ملنے کے بعد بھی وہ اپنی شاعری میں ہجو کا عنصر نہ نکال سکا۔ شاعری کرتے وہ سامعین کے بارے میں دشنام ترازی سے بھی باز نہ آیا۔ وہ اپنی ذات کو سرِ عام بے نقاب کرتا اور جو عورت مل سکتی تھی اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ مقبولیت اور کامیابی اسے اچھا انسان نہ بنا سکے، نہ ہی وہ ایک ایسا انسان بنا جس کی وجہ سے اسے مقبولیت اور کامیابی ملی۔ اپنی ذات کی اصلاح اور کامیابی اکثر ایک ساتھ ملتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ہماری شناخت آج غیر حقیقت پسندانہ توقعات رکھنے سے عبارت ہے، جیسا کہ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اچھا انسان بنیں، باقی دنیا سے بہترین انسان، زیادہ سمارٹ، تیز، امیر، پرکشش، مقبول، زیادہ فعال، حاسد یا زیادہ پسندیدہ انسان بن جائیں، ہر لحاظ سے مکمل شخصیت بن جائیں، ہر روز صبح ناشتے میں 22 کیرات سونے کے نگٹ کھائیں، آفس جانے سے پہلے اپنی حسین و جمیل بیوی اور خوبصورت بچوں کو الوداعی پیار کریں، پھر اپنا ہیلی کاپٹر اڑائیں اور اپنی زبردست جاب کی طرف روانہ ہو جائیں، پھر وہاں اپنا پورا دن وہ کام نپٹانے میں لگ جائیں جس سے بالآخر زمین محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن جب کچھ توقف کر کے حقیقت میں اس بارے میں سوچیں گے تو زندگی گزارنے کا عالمگیر مشورہ ہر وقت اپنی ذات کی مدد کرنے سے متعلق مثبت اور خوشگوار رویے سے ہٹ کر در حقیقت یہ ہے کہ اپنی شخصیت کی خامی دور کی جائے۔ یہ اپنی شخصی ناکامیوں اور کجیوں کے ادراک سے عبارت ہے، اور آپ کی ذات کے لیے ان پہلوؤں پر زور دیتا ہے۔ آپ اس لیے پیسہ کمانے کے بہترین طریقے سیکھتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے زیادہ دولت نہیں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو یہی تسلی دیے جاتے ہیں کہ آپ بہت پرکشش ہیں، حالانکہ آپ اتنے خوبصورت نہیں۔ آپ ڈیٹنگ اور تعلقات قائم کرنے کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ فی الوقت آپ ایسے نہیں کہ آپ کو پسند کیا جائے۔ آپ مزید کامیابیوں کے لیے احمقانہ انداز میں ادھر ادھر اس لیے سر پٹکتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ زیادہ کامیاب انسان نہیں ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ مثبت رویے پر عمل درآمد یعنی کیا بہتر ہے، کیا افضل ہے، نہ صرف ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہم دراصل کیا ہیں اور ہمارے اندر کیا کمی ہے یا ہم نے کون سا کام کرنا تھا لیکن ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بہرحال حقیقی معنوں میں خوش شخص کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ رٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ خوش ہے، بلکہ حقیقت میں وہ خوش ہی ہوتا ہے۔ ٹیکساس میں ایک محاورہ ہے، سب سے چھوٹا کتا سب سے زیادہ اونچی آواز میں بھونکتا ہے۔ ایک بااعتماد انسان کو یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بااعتماد ہے۔ ایک دولت مند خاتون کو کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ امیر ہے۔ آپ یا تو کچھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر آپ ہمہ وقت کسی شے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو پھر آپ وہی لاشعوری حقیقت خود پر طاری کرے ہوتے ہیں کہ آپ دراصل کچھ نہیں۔ ہر کوئی اور ٹی وی کے اشتہارات آپ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی زندگی کا راز اچھی ملازمت یا کام یا بہترین گاڑی یا حسین و جمیل گرل فرینڈ یا بچوں کے نہانے کے لیے پرتعیش ٹب میں مضمر ہے۔ دنیا مسلسل آپ کو یہ بتانے میں لگی ہوئی ہے کہ اچھی زندگی کا دار و مدار مزید 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 میں ہے۔ مزید خریدیں، زیادہ بنائیں، مزید مزید وغیرہ وغیرہ۔ آپ پر مسلسل ایسے پیغامات کی بمباری ہو رہی ہے کہ ہر چیز اپنی دسترس میں کر لیں، نیا ٹی وی خرید لیں، اپنے ساتھی ملازمین کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر چھٹیاں گزاریں،
لون کے نئے کپڑے خریدیں، بس ہر وقت اپنی ذات کا سوچیں۔ کیوں؟ میرا قیافہ ہے کہ اچھے بزنس کے لیے مزید توجہ دینا ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مزید کرنا آپ کی ذہنی صحت کے لیے مفید نہیں۔ اس کی وجہ سے آپ غیر انسانی اور جعلی طور پر چیزوں سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ آپ شراب کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ خوشی اور اچھی زندگی گزارنے کا راز مزید کا حصول نہیں، بلکہ کم پر قناعت کرنا ہے۔ ایسی باتوں پر توجہ دینی چاہیے جو سچی، فوری اور اہم ہوں۔ جہنم زدہ فیڈ بیک۔ آپ کے دماغ کے اندر ایک سازشی قسم کی سوچ ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے ڈھیل دیں گے تو کئی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ کو مانوس محسوس ہوئی؟ آپ اپنی زندگی میں کسی شخص سے مٹ بھیڑ پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہی پریشانی آپ کو گرفت میں لے سکتی ہے اور آپ حیران ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر آپ اتنے کبیدہ خاطر کیوں ہیں؟ گویا آپ اب اپنے پریشان رہنے پہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ارے نہیں، دوہری پریشانی۔ اب آپ اپنی پریشانی پر پریشان ہیں، جس سے پریشانی مزید بڑھ رہی ہے۔ جلدی کرو، شراب کہاں ہے؟ یا چلیں فرض کرتے ہیں کہ آپ کو غصے کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے آپ عجیب و غریب ذہنی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ احمقانہ انداز میں آپ کو یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ آپ مزید کیا کریں۔ یہ پتہ چلنے پر کہ آپ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں تو آپ کو مزید غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی قہر آلود کیفیت کے دوران آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہر وقت سیکھ پا رہنے کی وجہ سے آپ اندر سے کھوکھلے اور کمینے انسان بن چکے ہیں، اور آپ کو اس کیفیت سے نفرت ہے۔ یہ نفرت اتنی بڑھتی ہے کہ آپ کو خود پر مزید غصہ آ جاتا ہے۔ پھر دیوار ہے اور آپ کا مکہ، یا پھر آپ کو کوئی بھی کام بر وقت کرنے کی ہر وقت پریشانی لگی رہتی ہے۔ یہ پریشانی اتنی مسلط رہتی ہے کہ آپ کو اپنے مسلسل پریشان رہنے پر پریشانی لگ جاتی ہے، یا پھر ہر غلطی پر آپ نادم ہوتے ہیں اور آپ اپنی ندامت پر نادم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ اداسی اور تنہائی محسوس کرتے ہیں، اور یہ کیفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ہر کوئی اداس اور تنہا لگنے لگتا ہے۔ آئیے آپ کو اس مسئلے کے حل کی طرف لے چلتے ہیں۔ جہنم زدہ فیڈ بیک لوپ میں آپ کو خوش آمدید۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ بار اس طرف متوجہ کیے گئے ہوں۔ عین ممکن ہے کہ ٹھیک اسی لمحے بھی آپ اسی طرف متوجہ کیے جا رہے ہوں۔ خدایا، میں نے ہر وقت مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی، مجھے اس میں کتنی بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب مجھے یہ صحیح لا حاصل ترک کر دینی چاہیے۔ میرے خدایا، میں خود کو ناکام کہنے میں کتنی ناکامی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے اب خود کو مزید ناکام کہنے کا وتیرہ بدلنا ہوگا۔ ارے نہیں، میں دوبارہ وہی کچھ کر رہا ہوں۔ دیکھا، میں شکست خوردہ اور نامراد ہی ہوں۔ دھیرج جناب، پرسکون۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ناکامی انسان کے وجود کا حسن ہے۔ کرۂ ارض پر بہت کم جانوروں میں غور و فکر کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ ہم انسانوں پر خاص کرم ہے کہ ہم اپنی سوچوں کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں اس بات کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ یوٹیوب پر مائلی سائرس کی ویڈیوز دیکھ سکوں، اور پھر یہ کہہ سکوں کہ میں مائلی سائرس کی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے کی کتنی شدید خواہش رکھتا ہوں۔ یہ سب میرے شعور کی مہربانی ہے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ صارف، کلچر کی نئے رنگیوں اور اس سوچ کہ میری زندگی تمہارے سوشل میڈیا سے کہیں بہتر ہے سے عبارت آج کے ہمارے معاشرے نے ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا ہے جو سمجھتی ہے کہ پریشانی، خوف، احساس ندامت وغیرہ جیسے منفی تجربات بالکل مناسب نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ فیس بک پر اپنے فیڈ پر نظر دوڑائیں تو ہر تبصرہ کرنے والے کا اپنا ماضی ہوگا۔ دیکھیں، اسی ہفتے 8 افراد کی شادی ہوئی اور ایک 16 سالہ لڑکے کو اپنی سالگرہ پر فراری کار کا تحفہ ملا۔ ایک اور لڑکے نے ایک ایپ بنا کر $2 ارب کما لیے۔ اس ایپ سے آپ ٹوائلٹ پیپر ختم ہونے پر مزید پیپر حاصل کر سکتے ہیں۔
اس دوران آپ اپنے گھر میں بلی کی دیکھ بھال میں بری طرح مصروف ہیں اور آپ یہ سوچے بغیر نہیں رہ پاتے کہ زندگی آپ کی سوچ سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ فیڈ بیک کی بیماری نے ہم میں سے بہتوں کو بہت زیادہ پریشان کن، اعصاب زدہ اور خود فریبی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اپنے دادا کے دور میں واپس جاتے ہیں۔ وہ اس طرح سوچتے ہوئے خود سے کہتے ہوں گے کہ مجھے پتہ ہے میں گائے کے گوبر جیسا محسوس کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف زندگی ہے، گھاس پھوس کا ملغوبہ۔ تو پھر اب کیا؟ اگر آپ محض 5 منٹ کے لیے خود ستائی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں 350 ایسے افراد کی تصویریں سامنے آئیں گی جو ہر لحاظ سے خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ محسوس نہ کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کی آخری وجہ ہے۔ ہم ندامت محسوس کرنے پر نادم ہوتے ہیں، ہم برا محسوس کرنے کو برا سمجھتے ہیں، ہم کو غصہ کرنے پر غصہ آتا ہے، ہم پریشان ہونے پر پریشان ہوتے ہیں۔ آخر میرے ساتھ گڑبڑ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کسی بات کو سر پر سوار نہ کرنا نہایت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سوچ سے دنیا کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب ہم یہ تسلیم کریں گے کہ پوری دنیا کو گولی ماریں، سب کچھ ایسا ہی تھا اور ایسا ہی رہے گا۔ اپنی کبیدگی کے بارے میں بلا وجہ سوچنے سے بچ کر آپ جہنم زدہ فیڈ بیک کو گویا شارٹ سرکٹ دیتے ہیں۔ آپ خود سے کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر بہت برا محسوس کرتا ہوں، لیکن زیادہ سر پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک جادوئی عمل ثابت ہوگا۔ آپ اپنے بارے میں برا محسوس کرنے سے نفرت کرنا چھوڑ دیں گے۔ جارج آرویل نے ایک دفعہ کہا کہ اپنی ناک کے بالکل آگے ہونے والا کام دیکھنے کی صلاحیت پانے کے لیے مستقل جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ جی ہاں، پریشانی، تفکر اور تناؤ کا حل بالکل ہماری ناک کے آگے موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اختیارات اور فحش فلمیں دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بالکل بیکار چیزیں ہیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم اس کی بجائے سنہری بالوں والی کسی حسینہ کی زلفوں سے کیوں نہیں کھیل رہے۔ ہم روز دنیا کے پہلے مسائل پر آن لائن لطیفہ گوئی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنی ہی کامیابی کا شکار بن جاتے ہیں۔ تناؤ سے منسلک صحت کے مسائل، ذہنی تناؤ کے مسائل اور ڈپریشن میں گزشتہ 30 برسوں کے دوران راکٹ کی رفتار سے تیزی آئی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ہر کسی کے پاس LED ٹی وی ہے اور ہر کوئی اپنے گھر میں استعمال کا سامان منگوا سکتا ہے، ہمارا بحران اب مادی نہیں رہا بلکہ وجودی اور روحانی شکل دھار چکا ہے۔ ہمارے پاس اتنا خرابہ اور اتنے مواقع ہیں کہ ہم یہ تک نہیں جانتے کہ کس بات کو کس وقت نظر انداز کر دیں۔ چونکہ یہاں ایسی چیزوں کا لامتناہی سلسلہ ہے جو ہم جانتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حل دریافت کرنے کے بعد بھی لامحدود راستے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہوتے یا پھر حالات ویسے نہیں ہوتے جیسے کہ ہونے چاہیے۔ یہی کمی ہمیں اندر سے کچل کے رکھ دیتی ہے۔ چونکہ ہمارے خوش رہنے میں ایک مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے جو گزشتہ چند برسوں میں فیس بک پر 80 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کوئی بھی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بہتر مثبت تجربے کی خواہش بذات خود منفی تجربہ ہوتا ہے، اور ستم بالائے ستم کے منفی تجربے کو قبول کرنا بذات خود ایک مثبت تجربہ ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے دماغ کی کارستانی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ کو صاف کریں اور اس کو دوبارہ پڑھیں۔ مثبت تجربے کی خواہش ایک منفی تجربہ ہوتا ہے۔ منفی تجربے کو ذہنی طور پر قبول کرنا ایک مثبت تجربہ ہوتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے مشہور فلسفی ایلن واٹس نے پیچھے جانے کا قانون قرار دیا ہے۔ جب جب آپ خود کو بہتر محسوس کرنے پر زور دیتے ہیں، تب تب آپ کب مطمئن ہوتے ہیں۔ کسی چیز کے پیچھے بھاگنے سے صرف محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ امیر ہونے کی چاہ کریں گے، اتنا ہی آپ بے وقت اور نادار محسوس کریں گے۔ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں،
جتنا زیادہ آپ پرکشش اور مطلوب بننے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ آپ خود کو بھلا محسوس کریں گے، چاہے آپ کی ظاہری وضاحت کچھ بھی ہو۔ جتنا زیادہ آپ خوش اور چاہے جانے کی خواہش کریں گے اتنا زیادہ آپ خوف اور تنہائی محسوس کریں گے، قطع نظر اس کے کہ آپ کے ارد گرد کتنے ہی لوگ ہوں۔ جتنا زیادہ آپ روحانی طور پر روشن ہونے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ اپنی ذات میں مرتکز اور کھوکھلے ہوں گے۔ یہ وہی صورتحال ہے جب میں نے ایک دفعہ نشہ آور تیزاب LSD استعمال کیا اور گھر جانے لگا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھا ویسے ویسے گھر مزید دور ہوتا چلا گیا۔ میں نے LSD سے اپنی فرضی رغبت کی مثال محض آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے، آپ پر کوئی چیز مسلط نہیں کی۔ وجودی نظریے کے فلسفی البرٹ کاموس نے کہا کہ اور مجھے کامل یقین ہے کہ انہوں نے اس وقت LSD کا نشہ بالکل نہیں کیا ہوا ہوگا۔ آپ اس وقت تک ہرگز خوش نہیں رہ سکیں گے جب تک آپ یہ تلاش جاری رکھیں گے کہ خوشی کسی چیز پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپ زندہ نہیں اگر آپ زندگی کے معنی ڈھونڈ رہے ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ایسا تجربہ مت کریں۔ اب میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مارک، اس چیز کے استعمال سے میرا جسم خوبصورت ہو رہا ہے۔ میں کامارو ماڈل کی کار کے لیے کتنے عرصے سے پیسے پس انداز کر رہا ہوں، ایک سڈول جسم کے لیے کتنے عرصے سے کوشاں ہوں، آخر میں نے ورزش مشین کے لیے کتنے پیسے صرف کیے ہیں، جھیل کنارے بڑے گھر کا خواب میں کب سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دوں گا تو میں یہ کبھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہوں؟ خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ پوچھا۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض اوقات جب آپ کسی چیز کی بابت کم پرواہ کرتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر انداز میں چلتے ہیں؟ غور کریں کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کامیابی کے بارے میں کم دلچسپی رکھتا ہے وہ حقیقت میں اسے مل جاتی ہے۔ غور کریں کہ جب آپ بے جا خواہشات ترک کرتے ہیں تو کتنی چیزیں نظم میں آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے کی طرف جانے کے قانون میں جو دلچسپ بات پیچھے کی طرف جانا ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ بے جا خواہشات پیچھے کی طرف جانے کے حوالے سے مؤثر ثابت نہیں ہوتیں۔ اگر مثبت کے پیچھے بھاگنا منفی ہے تو پھر منفی کا تعاقب کرنا مثبت کو جنم دیتا ہے۔ جم میں آپ دوران ورزش جو تکلیف برداشت کرتے ہیں وہ آپ کے صحت مند جسم اور توانائی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کسی کاروبار یا بزنس میں ناکامی کی صورت میں آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ضروری کیا ہے۔ عدم تحفظ کے احساس کے زیادہ قریب ہونے سے آپ کے اندر اعتماد اور کرشماتی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ دیانت دارانہ چپقلش تعلقات میں بہترین اعتماد کا باعث بنتی ہیں۔ خوف اور تناؤ سے گزرنے کے بعد آپ کے اندر جرأت اور جہد مسلسل کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یقین مانیں میں نے ابھی مزید سر کھانا تھا، لیکن آپ میری بات پہلے ہی سمجھ چکے ہیں۔ زندگی میں ہر پیش قیمت کامیابی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے منفی تجربے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ منفی سے فرار، اس سے پہلو تہی، اسے خاموش کرانے یا دبانے کی کسی بھی کوشش کا نتیجہ صرف جوابی رد عمل کی صورت میں سامنے آئے گا۔ مشکل سے چشم پوشی دراصل مشکل کی ہی ایک قسم ہے۔ جدوجہد سے فرار بھی جدوجہد ہوتی ہے۔ ناکامی سے نظریں چرانا بھی ناکامی ہوتی ہے۔ شرمناک چیز سے آنکھیں چرانا بھی شرمناک ہوتا ہے۔ تکلیف زندگی کے کپڑے میں ایک پیچیدہ دھاگا ہے۔ اسے کپڑے سے نکالنا نہ صرف ناممکن بلکہ تباہ کن ہوتا ہے۔ دھاگے کو نکالنے کی کوشش سے کپڑا تار تار ہو جائے گا۔ درد سے چشم پوشی کی کوشش کا نتیجہ مزید درد کی صورت میں نکلے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ درد سے بھاگنے کی دوڑ بند کر دیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی چیزوں پر مٹی ڈالی ہے اور کئی چیزوں کو نظر انداز کرنے سے گریز کیا ہے۔ نظر انداز کرنے کا معاملہ ہی دراصل وہ معاملہ تھا جس نے تبدیلی سے روشناس کرایا۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ زندگی میں کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں گے جو چیزوں پر مٹی ڈالو کی پالیسی پر عمل پیرا ہو۔
لیکن اس نے شاندار انداز میں کامیاب زندگی گزاری۔ شاید آپ کی اپنی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا ہو جب آپ نے معاملات کو زیادہ سر پہ سوار نہ کیا ہو اور کامیابی نے آپ کے قدم چومے ہوں۔ میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے فائنانس کی ملازمت صرف 6 ہفتے بعد چھوڑ دی اور انٹرنیٹ کا بزنس شروع کیا جس میں مجھے زبردست کامیابی ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اقدام مٹی ڈالو یا دفع کرو کی سوچ کا نتیجہ تھا۔ یہی صورتحال اس وقت پیش آئی جب میں نے اپنی جمع پونجی بیچی اور جنوبی امریکہ منتقل ہو گیا۔ کوئی چیز میں نے نظر انداز کی؟ بالکل نہیں، میں نے محض سوچا اور عمل کر ڈالا۔ مٹی ڈالو کے یہ چند لمحات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی یا کیریئر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیریئر میں بڑی تبدیلی، اچانک کالج چھوڑ کر کسی راک بینڈ میں شمولیت یا اپنے محبوب میں کسی منفی اقدام کا سراغ ملنا، نظر انداز نہ کرنے کی سوچ کے باعث آپ کو زندگی کے مشکل ترین چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بظاہر نظر انداز نہ کرنے کا معاملہ سادہ نظر آ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کسی پردے کے نیچے کوئی نئی قسم کا کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یہ پوری طرح علم نہیں کہ اس فکرے کا مطلب کیا ہے، لیکن میں پھر بھی اسے دفع کرتا ہوں۔ پردے کے نیچے جو مزیدار کھانا برآمد ہوا ہے، آئیں پہلے اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ہم میں سے کئی افراد ایسے بھی ہیں جو ایسے مواقع پر بھی مٹی ڈالتے ہیں جب دفع کرو کی پالیسی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ پٹرول پمپ کے بدتمیز ملازم کی طرف سے پٹرول کی قیمت ادا کرنے کے بعد ریزگاری میں سکے دینے سے ہم نالاں ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت بھی نالاں ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پسندیدہ ٹی وی شو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے جب ہمارے دفتر کے ساتھی ہمارے شاندار ویکینڈ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اسی دوران ہمارے کریڈٹ کارڈز زائد المیعاد ہو جاتے ہیں، ہمارا پالتو کتا ہم سے نفرت کرتا ہے، ہمارا بچہ باتھ روم میں چھپ کر نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہم محض پٹرول پر ریزگاری میں سکے ملنے پر زیادہ تل ملاتے ہیں اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ دیکھیں یہ سوچ کس طرح کارگر ثابت ہوتی ہے۔ ایک دن آپ کو مرنا ہے، مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن میں پھر بھی یہاں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو اور آپ کے جاننے والے ہر آدمی کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ زندگی کے اس مختصر دورانیے میں آپ کو مٹی ڈالنے کے بہت کم مواقع میسر آتے ہیں، حقیقت میں بہت کم مواقع، لیکن اگر آپ ہر چیز کو نظر انداز کرنے پر تل جائیں گے تو نتیجہ منفی ہی نکلے گا اور آپ ناکام ثابت ہوں گے۔ مٹی نہ ڈالنے کے حوالے سے ایک لطیف فن ہے، لیکن اگرچہ یہ تصور مضحکہ خیز محسوس ہو اور میں آپ کو احمق لگوں، لیکن یہاں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی سوچوں کا ارتکاز یا مؤثر انداز میں ان کی ترجیحات کا تعین کیسے کریں، یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے اس کا انتخاب کیسے ہو، اور تیز دھار ویلیوز پر مبنی باتیں جو آپ کے لیے زیادہ اہم نہیں۔ یہ کام نہایت مشکل ہے، یہ پوری زندگی کے تجربے اور مقصد کے حصول کے لیے نظم کا متقاضی ہے، اور آپ باقاعدگی سے ناکام ہوں گے، لیکن یہ زندگی کی وہ سب سے اہم جہد ہو سکتی ہے جو کوئی انسان کر سکتا ہے۔ چونکہ جب آپ بہت زیادہ دفعہ مٹی ڈالیں گے ہر چیز اور ہر فرد کے حوالے سے، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ ہر وقت خوش اور آرام محسوس کر رہے ہیں، گویا ہر چیز اس طرح ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو آپ کو زندہ کھا جائے گی۔ آپ ہر مصیبت کو ناانصافی، ہر چیلنج کو ناکامی، ہر مشکل کو ذاتی زوال، ہر عدم اتفاق کو غداری سمجھیں گے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ چھوٹی سی جہنم کے قیدی بن جائیں گے، ہر وقت جلتے بھنتے رہیں گے اپنی ہی دوزخ سے ملنے والے فیڈ بیک سے۔ مٹی نہ ڈالنے کا لطیف فن۔ جب اکثر لوگوں کو کسی معاملے میں مٹی نہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ ہر چیز سے اختلاف کی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خاموشی ہوتی ہے جو طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کا تصور کرتے ہیں جو کسی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اس کا وجود بھی کہیں نہیں ہوتا۔ کسی چیز میں معنی یا جذبات نہ پانے والے شخص کا ایک نام ہے نفسیاتی مریض۔ آخر آپ
ایک نفسیاتی مریض یا نفسیات زدہ انسان بننے پر کیوں تلے ہیں؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نہیں مل رہی۔